السلام علیکم شیراز بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام جی الحمدللہ۔ شیراز بھائی، آج کچھ سوالات آپ سے کرنے ہیں، کافی دنوں کے بعد سوال جواب کا سیشن شروع کیا ہے جی۔ تو سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ پچھلے دنوں یہ سویڈن کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے گورنمنٹ کی سطح پہ، تو اس کے بارے میں بحیثیت مسلمان آپ کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ لطیف بھائی، اس پہ سب سے پہلے آپ کو میں قرآن کی طرف سے دلیل دوں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جب قرآن اترا تھا تو اس وقت ساتھ چیلنج دیا تھا یہود و نصارہ کو، کفار کو، کہ انہوں نے کہا تھا یہ قرآن کی، اس وقت بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کتاب، تو اس وقت بھی ان کو چیلنج دیا تھا کہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو اس کی مثل لے آؤ۔ تو انہوں نے اس وقت پورا زور لگا کے کوشش کی تھی کہ قرآن کی ایک آیت کا بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ایک آیت لے آؤ جو سب سے مختصر آیت ہے، چھوٹی آیت ہے، سب سے چھوٹی جو صورت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ تو اس وقت بھی کفار نے، یہود و نصارہ نے ایسی آیت نہیں لا سکے، حتیٰ کہ پوری کوشش کرنے کے بعد۔ تو اس کے بعد پے در پے جس طرح زمانہ چلتا رہا، دور چلتا رہا، ہر طریقے سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس کے مقابلے میں کچھ بنا لیں، تو کچھ نہیں بنا سکے۔ تو اب جا کے میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو معاملات چل رہے ہیں قرآن کی بے حرمتی کے، یہ اس صدی میں زیادہ تر کوشش کر رہے ہیں، ایک تو یہود و نصارہ اور عالمی طاقتیں یہ کوشش کر رہی ہیں، جس طرح جو لوگ سیکولر دماغ کے لوگ ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے پروپیگنڈے کر کے مسلمانوں کو چیک کیا جائے اور ساتھ ساتھ ان کے ایمان کو کمزور کیا جائے۔ لیکن اس چیز کا آپ کو بھی علم ہے، ہر مسلمان بچہ، بڑے نوجوان کو پتہ ہے کہ قرآن کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے۔ اگر یہ لوگ جلاتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے اس کو ختم تو نہیں کر سکتے۔ یہ مسلمانوں کے ایمان کو چیک کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو چیک کیا جاتا ہے کہ یہ ان کے اندر جذبات کیا پہلے کی طرح کے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر یہی جو قرآن کی بے حرمتی ہے صحابہ کے دور میں یا تابعین یا تبع تابعین کے دور میں ہوتی تو کیا اس طریقے سے جس طرح ہم مسلمان آج خاموش بیٹھے ہیں یا صرف احتجاج کی حد تک بات کرتے ہیں، کیا ان کے دور میں صرف یہی ہوتا؟ کب کا اس ملک کے خلاف جہاد کا اعلان ہوتا، کب کا وہ ملک کے خلاف اپنی فوجیں اتار دیتے۔ لیکن ہماری کمزوری، ہماری بے بسی، سب سے پہلے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کی نااہلی ہے۔ اس سے پہلے ہماری چونکہ پاکستان ریاست ایٹمی پاور ہے دنیا کے اندر، اسلامی ریاستوں میں 57-58 جو اسلامی ریاستیں ہیں، سب سے اہم ریاست جو ہے جس کے پاس ایک پاور بھی ہے وہ ہمارا ملک ہے۔ تو سب سے اہم رول جو ہماری ریاست کا ہونا چاہیے، اور جو کرنے والے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن ہونا چاہیے۔ ایکشن کس طریقے کا ہونا چاہیے آپ کو میں ساتھ ساتھ سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے، اگر ہم لوگ امریکہ کے خلاف جنگ نہیں لڑ سکتے یا ہم لوگ چین کے خلاف جنگ نہیں لڑ سکتے، ہمارے جو بزرگ ہیں یا ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لڑائیاں ان کے خلاف نہیں لڑ سکتے، لیکن یہ تو چھوٹا سا ملک ہے سویڈن، اگر آج اس کے ایمبیسڈر کو جو ہے یہاں سے جوتیاں مار کے نکالیں، اس کو ساتھ سمجھا دیں، آگاہ کر دیں کہ دوبارہ اگر اس طرح کی حرکت ہوگی ہماری فوج تمہارے ملک کے اوپر چڑھائی کرے گی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ یہ ملک سویڈن، اور جو سرکاری سطح پر باقاعدہ ان کی اپنی سیکورٹی ساتھ موجود تھی، انہوں نے پلاننگ کے ساتھ یہ سارا کام کیا، تو یہ دوبارہ کبھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو المختصر، اگر ہماری ریاست یہ چاہے یا ہمارے ادارے یہ چاہیں، پہلے ان کو آگاہ کریں، ان کے سفیر کو یہاں سے نکالیں، اس کے بعد ساتھ بتا دیں اگر دوبارہ اس طرح کی حرکت ہوئی تو ہم آپ کے خلاف جہاد کا اعلان کریں گے، ہم اپنی فوجیں آپ کے ملک کے خلاف اتاریں گے۔ ہم کم سے کم اس ملک کے خلاف تو جہاد کر سکتے ہیں، اگر امریکہ کے خلاف نہیں لڑ سکتے یا کوئی ایسی عالمی طاقتیں ان کے خلاف نہیں لڑ سکتے، یہاں تو ہماری طرح کی کارروائی کر سکتے ہیں اگر ریاست چاہے۔ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی ہم صرف روڈوں میں نکل کر احتجاج کر کے یا سفیروں کو نکال کر اس طرح کے اگر کوئی کام کرے تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے جو ہے مزید اس طرح کی قرآن پاک کی بے حرمتی نہیں ہوگی یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں ہوگی؟ اس کا جو ہے مطلب ایک کنفرم ایک کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس سے ان کو بیک ایک آواز جائے، جس سے آئندہ کے لیے ایسا کوئی کام نہ ہو۔ تو ہم روڈوں پہ نکلتے ہیں، روڈوں پہ 2 دن نکل گئے، 1 دن نکل گئے، اس کے بعد اگر ہم خاموش ہو جاتے تو ہمارے کیا ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی؟ دیکھیں، جہاں تک احتجاج کا حق، ہم جو احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، یہ جو جمہوری نظام ہے جو کفار اور یہود و نصارہ نے مل کے ہمیں دیا، تو یہ اس میں ایک احتجاج کا وہ کنسیپٹ دیا مسلمانوں کو کہ یہ اس طرح کریں،
اور احتجاج سے ہی اگر مسئلہ حل ہونا ہوتا تو میرے خیال سے 75 سال تک تقریباً پاکستان کو ہو گئے. جب بھی سویڈن کے اندر گستاخی ہوئی یا ڈنمارک کے اندر کسی کوئی گستاخ رسول اٹھا, ہم نے صرف اور صرف احتجاج ہی ریکارڈ کروایا. تو احتجاج سے حل نکلنے والا نہیں ہے. اس کی پلاننگ میں نے جو آپ کو بتائی ہے, ہماری ریاست سرکاری سطح پر, ہماری عوام اٹھ کے نہیں, عوام کے احتجاج سے فرق پڑنے والا نہیں. انہیں کیا فرق پڑے گا, یہاں ہم احتجاج نکالتے ہیں تو سویڈن والوں کو اس سے کیا فرق پڑے گا. سرکاری سطح پر پہلے ان کے سفیر کو یہاں سے نکالا جائے, ان کا معاشی بائیکاٹ کیا جائے, اس کے علاوہ پھر انہیں آگاہ کیا جائے دوبارہ اگر اس طرح کی حرکت ہو جس طرح آپ نے پڑوسی ملک میں دیکھا, حالانکہ سب سے کمزور ملک ہے اس وقت, تو امریکہ نے کتنا ان کے خلاف جنگیں لڑی ہیں. 20 سال تک امریکہ وہاں ہر طرح کی جنگیں وہاں پر ہوئی, ہر ملک وہاں پہ اترا, انہوں نے اپنا ہر طرح کا اسلحہ چلایا. وہ کمزور ملک, انہوں نے ایسے زبردست قسم کے فیصلے کیے, وہاں کی ان کی جو اشیاء تھی اس کو روکا گیا, انہوں نے زبردست قسم کی سختیاں کی. ایک کمزور ملک یہ کام کر سکتا ہے, تو ایک ایٹمی پاور رکھنے والا ملک وہ ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لے سکتا. تو یہ سرکاری طور پر ان کا جو سفیر ہے اس کو نکالا جائے, اس کے بعد انہیں آگاہ کیا جائے. اگر اس طرح کا کام ہوگا ہم آپ کے خلاف جہاد کریں گے. تو جہاد کرنے کے لیے اگر ہمارے ادارے یا فوج خود ساتھ نہیں اتر رہے تو یہاں سے مجاہدین بہت سارے ہیں جو ان کے خلاف جنگ لڑ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ شیراز بھائی, جزاک اللہ.